السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جعفر کی مکینک ورکشاپ گلی کے ہی ایک کنارے میں واقع تھی۔ اس ورکشاپ پر کئی ورکرز کام کرتے تھے، جن میں نہ صرف نوجوان شامل تھے بلکہ بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ حتیٰ کہ بچے نوجوانوں سے زیادہ موجود تھے، کیونکہ زیادہ تر والدین غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو ہی کام سیکھنے کے لیے بھیج دیتے تھے تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ جعفر کی ورکشاپ پر سارا دن مختلف گاڑیوں کے ہارن اور ویلڈنگ مشین کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور ورکرز کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آتی رہتی تھیں، کیونکہ ورکشاپ میں کام کرنے والے بچوں پر جعفر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا تھا، اور انہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنا پر ان کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے سب بچے اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور دل جمی سے اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ پھر بھی جعفر چھوٹی سی غلطی کی بنا پر انہیں چیر کر رکھ دیتا تھا۔ ورک شاپ میں ایک چھوٹے سے شیڈ کے نیچے انجن اور مختلف پرزے ہر طرف بکھرے پڑے ہوتے تھے، اور سبھی اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، کیونکہ جعفر کی ورکشاپ پر بہت زیادہ رش رہتا تھا۔ وہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتا تھا، اسی وجہ سے سب اس پر اعتبار کرتے تھے اور اپنی گاڑیاں اسی سے ہی ٹھیک کرواتے تھے۔ ورکشاپ کا ہر وقت پانی اور تیل سے بھرا رہتا تھا، کیونکہ وہاں پر صفائی کا کوئی نظام موجود نہ تھا۔ ہر طرف پرزے ہی پرزے بکھرے پڑے رہتے تھے، کیونکہ کوئی بھی انہیں ترتیب میں نہ رکھتا تھا۔ ورکشاپ کے شیڈ کے نیچے ایک کنارے پر پرانا پنکھا کھڑا ہوتا تھا، جو ہوا تو کم ہی دیتا تھا، لیکن اس کے چیخنے چلانے کی آواز زیادہ آتی تھی۔ ورکشاپ کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں جعفر بیٹھا رہتا اور سب ورکرز پر چیختا چلاتا رہتا تھا۔ جعفر سارا دن اسی کمرے میں ہی رہتا تھا، کیونکہ ورکشاپ میں کام کرنے والے زیادہ تر مزدور بچے ہی تھے۔ اس لیے جعفر اپنا زیادہ تر وقت ان پر چیخنے چلانے میں صرف کرتا تھا، اور جب ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو چھوٹے چھوٹے پیپوں سے انہیں مارنا شروع کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے مزدور بچے اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ لیکن اپنی غربت کی وجہ سے وہ اس ورک شاپ پر کام کاج کرنے کے لیے مجبور تھے، کیونکہ وہ زیادہ تر بچے ہی تھے۔ اس لیے جعفر نے انہیں ڈرا دھمکا کر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بچے سارا دن کام کاج میں لگے رہتے تھے، اور آرام کرنے کے لیے انہیں بالکل بھی وقت نہ ملتا تھا۔ اگر کبھی کبھار جعفر کا موڈ اچھا ہوتا تو وہ آدھا گھنٹہ فری دے دیتا تھا، لیکن کبھی کبھار تو انہیں پورا پورا دن کام کرنے میں لگ جاتا تھا اور بیٹھنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ جعفر نہ صرف خراب گاڑیوں کو ٹھیک کرواتا تھا، بلکہ وہ دوسرے شہروں سے سستی سستی گاڑیاں لے کر جو پہلے سے خراب ہوتی تھیں انہیں سیٹ کروا کر بیچتا بھی تھا، جس کی وجہ سے اسے اچھا خاصا منافع حاصل ہو جاتا تھا۔ وہ خود بہت ہی کم کام کرتا تھا، لیکن وہ اپنا زیادہ تر کام بچوں سے ہی ٹھیک کرواتا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود سارا دن بیٹھا کھاتا پیتا رہتا تھا اور اس بچے کا کام کرتے تھے، اور اسی کے جوتے سیدھے رکھتے تھے، اور اس کا ہر فیصلہ مانتے تھے۔ ان بچوں کی آنکھوں میں کوئی چمک نہ ہوتی تھی، بلکہ وہ تو ہمیشہ ڈر کے ہی رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی خواب نہ ہوتا تھا، کیونکہ جعفر جیسے انسان کے ساتھ رہنا اور اس کا مزاج برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ سخت مزاج تھا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر
نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی پیٹنے سے باز نہ آتا تھا، جس کی وجہ سے سبھی کے سبھی اس سے ڈرتے تھے۔ لیکن اس کے کام کی وجہ سے لوگ اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور اپنا زیادہ تر کام اسی سے ہی کرواتے تھے۔ اشرف بھی انہی بچوں میں سے ایک تھا جو کہ صرف 13 سال کا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے تنگ آ کر اس کے والد نے اسے جعفر کی ہی ورکشاپ پر نوکری پر لگا دیا تھا، تاکہ گھر میں کچھ نہ کچھ آتا رہے اور گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ اور اس کے والد نے ہی جعفر سے کہا تھا کہ چاہے اسے مارو یا پیٹو، بس اسے کام سکھا دو۔ اشرف سب سے پہلے ہی ورکشاپ پر آتا تھا اور ورکشاپ کی صفائی کرنے کے بعد وہاں موجود اوزاروں کو سیدھا کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ جعفر کو ناشتہ پہنچاتا تھا، اور جب جعفر ناشتہ کر لیتا اور باقی ورزکر بھی آ جاتے تو وہ اپنا کام کاج کرنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر شام تک ہی وہاں کام کرتے رہتے تھے، اور 8 بجے ورکشاپ سے فارغ ہو کر اشرف گھر چلا جاتا تھا۔ کام کرنے کے دوران کبھی کبھی اسے جعفر کی نہ صرف باتیں اور مار سہنی پڑتی تھی، بلکہ اگر کوئی کام اس سے غلط بھی ہو جاتا تھا تو اسے جعفر ساری رات اپنے ساتھ رکھتا اور اس سے ورکشاپ کی ساری صفائی اور سارے اوزار صاف کرواتا اور بہت زیادہ سے کام کرواتا، جس کی وجہ سے اسے پوری رات سونے کا ٹائم نہ ملتا تھا۔ اسی سزا سے سب بچے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور کبھی بھی کوئی غلطی نہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے جعفر کا کام بہت اچھا چلتا تھا اور سب اسی پر اعتماد کرتے تھے۔ لیکن جعفر کی بچوں کے ساتھ زیادتی کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے جعفر کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن جعفر کسی کی کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میں تمہارے بچوں کو سکھاؤں گا تو کام تو میں اپنے ہی انداز سے سکھاؤں گا۔ اسی وجہ سے سبھی کے سبھی بالکل خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کی دکان محلے میں پچھلے 50 سالوں سے ہی موجود تھی، اسی وجہ سے اس کے بہت زیادہ تعلقات تھے اور محلے کے لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ اگرچہ جعفر کا بچوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بچوں کو کام بہت ہی اچھے طریقے سے سیکھتا تھا۔ تو اسی وجہ سے سب لوگ اپنے بچوں کو کام سیکھنے کے لیے جعفر کی ہی ورکشاپ پر بھیج دیتے تھے، کیونکہ وہ بچوں پر پوری نظر رکھتا تھا اور بچوں کو روزی روٹی کی خاطر ان کے والدین آ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جعفر کی ہی ورکشاپ پر سیکھنے کے لیے بھیج دیتے تھے، جہاں پر جعفر ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لیتا تھا اور بدلے میں بہت کم ہی انہیں معاوضہ ادا کرتا تھا، اور بچوں کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتا تھا۔ اگر بچوں سے کوئی کوتاہی وغیرہ ہو جاتی تھی تو وہ انہیں مارنے پیٹنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتا تھا۔ جعفر کے اپنے بچے نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ اس نے بچوں کے لیے 2 شادیاں بھی کی تھیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، اور اس کی اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی بنتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہر وقت غصہ اس کی ناک پر ہی رہتا تھا اور کسی کے ساتھ بھی وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا۔ جعفر کے غصے کے پیچھے ایک بڑی وجہ اس کی اولاد کا نہ ہونا تھا، اور وہ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا سارا غصہ دوسروں کے معصوم بچوں پر ہی نکالتا تھا۔ اسے اولاد کا بہت شوق تھا۔ ورکشاپ پر جعفر نے ایک اور شخص ندیم بھی رکھا ہوا تھا، جو تمام بچوں کو کام سکھاتا تھا
اور ان پر نظر رکھتا تھا۔ اس کا رویہ اشرف کے ساتھ بہت زیادہ خراب تھا، کیونکہ اشرف دوسرے بچوں میں سب سے زیادہ کام جلدی سیکھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ شخص ندیم اشرف سے بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اشرف جلدی کام سیکھ جائے اور جلد ہی وہ اس کی جگہ پر آ جائے۔ اسی وجہ سے وہ بہانے بنا بنا کر اشرف کو جعفر سے ہی پٹواتا تھا۔ اگر کوئی غلطی اشرف نے نہ بھی کی ہوئی ہوتی تو اس کی سزا اشرف کو ہی دلواتا تھا، جس کی وجہ سے اشرف بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ جعفر سے اکیلے میں بات کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن جعفر نے اس کی کسی بھی بات پر یقین نہ کیا تھا، بلکہ الٹا اسے مار پیٹ کر گھر بھیج دیا تھا۔ ورکشاپ سے مار کھانے کے بعد اشرف نے کئی بار اپنے والد سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن باپ نے بھی الٹا اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اس کا باپ کہتا تھا کہ الو کے پٹھے، تم کام نہ سیکھنے کے بہانے بنا رہے ہو۔ اسی وجہ سے اشرف بہت خوف زدہ ہو چکا تھا۔ کوئی بھی اس وقت اس کی باتوں کا یقین نہیں کر رہا تھا، جب ہر روز ندیم اشرف کو نت نئے بہانے بنوا کر اسے جعفر سے مار پٹواتا تھا، اور اشرف ہر روز گھر جا کر اس کے رویے کی شکایت اپنے والد سے جا کر کرتا تھا، تو اس کا والد اسے ہی خاموش کرا دیتا تھا۔ لیکن اس کے والد نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ بس کام سیکھ جاؤ جلد از جلد، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے۔ ایک دن جب اشرف وہاں پر کام کر رہا تھا تو کام کرنے کے دوران ایک گاڑی کا انجن، جو کہ ندیم نے خود جان بوجھ کر چھپا کر بیچ دیا تھا، اس کی گمشدگی کا الزام ندیم نے مجھ پر لگا دیا تھا۔ ندیم چونکہ ایک چلاک اور عیار آدمی تھا، وہ پہلے بھی بہت سے سامان اور پرزے جعفر کی نظروں سے بچا کر بیچ دیتا تھا، اور ان سے حاصل ہونے والا معاوضہ خود ہی رکھ لیتا تھا۔ اور جب کبھی جعفر ان پرزوں کے بارے میں ندیم سے پوچھتا تو وہ کسی نہ کسی بچے پر الزام لگا دیتا تھا، اور جعفر سے اس بچے کو مار پڑواتا تھا۔ بچوں نے مل کر بہت بار اسے بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن ندیم نے اس کی آنکھوں پر اعتماد کی پٹی باندھ رکھی تھی، اس لیے اسے بچے اپنے ہی غلط نظر آ رہے تھے، اور ندیم اسے اپنا ایک سچا اور ایماندار دوست نظر آ رہا تھا۔ جب ندیم نے اشرف پر ان کی گمشدگی کا الزام لگایا تو اشرف رونے لگا تھا، اور وہ ندیم کی چال کو سمجھ چکا تھا۔ وہ اسے جعفر سے مار پڑوانا چاہتا تھا، لیکن جعفر اشرف کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا، اور غصے میں آ کر اس نے اشرف کو اتنا مارا پیٹا تھا کہ اس کا پاؤں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ جب جعفر اسے مار رہا تھا تو وہ بہت زیادہ چیخ چلا رہا تھا، لیکن جعفر اور ندیم پر اسی کے چیخنے چلانے کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اگرچہ محلے میں موجود بہت سے آدمی یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہ بولے، اور انہوں نے بھی اشرف کو نہ بچوایا، بلکہ الٹا دیکھ کر چلے گئے اور اشرف کو ہی چور چور کہنے لگے۔ جب جعفر اشرف کو مار مار کر تھک گیا تو اس نے اسے ورک شاپ سے نکال دیا، لیکن جب اشرف گھر گیا اور اپنے والد صاحب کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا تو والد نے بھی اس کی باتوں پر یقین نہ کیا، اور چونکہ اشرف کے 8 بہن بھائی تھے، اسی وجہ سے باپ نے اشرف کو دوبارہ ورک شاپ پر بھیج دیا تھا۔ اشرف اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، لیکن اس کی ابھی کام کرنے کی عمر نہ تھی، لیکن غربت سے تنگ آ کر اس کے والد محترم نے اسے ورک شاپ پر کام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، تاکہ کچھ نہ کچھ پیسہ آتا رہے اور گھر کے اخراجات چلتے رہے۔ پاؤں کے ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ لگ گیا تھا، لیکن جب اشرف 1 مہینے بعد ورک شاپ پر پہنچا
تو وہاں پر ندیم ہی کھڑا تھا، کیونکہ جعفر اپنے کسی کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ ندیم نے جب اشرف کو دیکھا تو پہلے اس پر ہنسنے لگا تھا، اور پھر اس نے اشرف کو مار پیٹ کر ورک شاپ سے نکل جانے کو کہا۔ اب اس کے پاس کوئی بھی راستہ موجود نہ تھا۔ اگر گھر جاتا تو والد صاحب اسے مارتا پیٹتا، کیونکہ آج کل والد صاحب کو مزدوری نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ لیکن اب اشرف کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف والد اور دوسری طرف ندیم، وہ دونوں سے مار کھا کھا کر تھک چکا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے سوچا کہ مجھے کہیں اور چلا جانا چاہیے۔ اس نے اپنی اس سوچ پر عمل کیا اور ورک شاپ سے ہی نکل کر گھر جانے کی بجائے کہیں اور چلا گیا۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں پر گیا ہے، اور کسی نے بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، یہاں تک کہ اس کے والد محترم نے بھی۔ الٹا اس کا باپ خوش تھا کہ اس وقت کہ اس کی جان چھوٹ چکی ہے۔ ایک نکھٹو بیٹے سے ورک شاپ سے نکلنے کے بعد اشرف کے پاس نہ ہی پیسے تھے، نہ ہی کپڑے، نہ ہی کھانے پینے کا کچھ سامان۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ مجھے ایک بڑا امیر آدمی بننا ہے اور معاشرے میں ایک الگ مقام حاصل کرنا ہے، تاکہ تمام لوگ میری عزت کر سکیں اور مجھے معاشرے میں ایک معیاری مقام حاصل ہو جائے۔ ورک شاپ سے نکلنے کے بعد اشرف در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اسے رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہ مل رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کئی جگہوں پر کام کاج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کہیں پر بھی اسے کام کاج نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اسے کام کاج دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اس مشکل وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا تھا، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ بھوک کی وجہ سے اب اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا، کیونکہ وہ پیدل ہی چلتا رہا تھا۔ اسی وجہ سے اب اس کے پاؤں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے پاؤں میں بھی بہت زیادہ درد تھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس پر ترس نہیں کھا رہا تھا۔ وہ بھوکا ہی سڑک کے کنارے سو گیا تھا، لیکن صبح اٹھ کر اس نے چھوٹے موٹے کام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کبھی اس نے ہوٹلوں پر برتن دھونے کا کام کیا، اور کبھی اس نے ٹھیلے پر پانی پلانے کا کام کیا۔ کبھی کبھار وہ سبزی منڈی پر چلا جاتا تھا، وہاں پر لوگوں کو سبزیاں دھو کر دیتا تھا، اور بدلے میں وہ اسے کچھ معاوضہ دے دیتے تھے۔ وہ کبھی کبھار ریلوے اسٹیشن پر ہی سو جاتا تھا، اور صبح اٹھا کر سب کو ٹکٹیں بیچتا، اور سب کا سامان اٹھا اٹھا کر گاڑی سے باہر اور اندر رکھ کے دیتا، اور بدلے میں وہ ان سے 50 روپے لیتا تھا۔ لیکن اس نے پڑھائی نہیں چھوڑی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ پڑھ لکھ جائے گا تو معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر پائے گا، اگر وہ نہیں پڑھے گا تو کبھی بھی ایک اچھا مقام حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے وہ سارا دن محنت و مزدوری کرتا رہتا تھا۔ کچھ لوگ اس پر ترس کھاتے تھے اور کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن کبھی بھی اس پر کسی نے ہاتھ رکھنے کی کوشش نہ کی تھی، اور کسی نے بھی اس کا سہارا بننے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ ایک دن ایک اسکول کے مالک نے اشرف کو دیکھ لیا تھا، اور اس نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کی مدد کرنے کا سوچ لیا، کیونکہ وہ خود بھی یتیم تھا۔ ایک دن اسکول کے پرنسپل نے
اسے در در کے دھکے کھاتے ہوئے دیکھ کر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، اور آج وہ محنت و مزدوری کر کے اپنی زندگی پرسکون گزار رہا تھا، اور وہ اسی وقت اشرف پر ترس کھاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ اسی اسکول میں لے گیا تھا جہاں پر وہ رہتا تھا اور کام کرتا تھا، اور اسکول کے پرنسپلس سے اسی نے ہی کہہ کر اشرف کو وہاں پر مفت داخلہ دلوایا تھا، کیونکہ وہ اشرف کے پڑھنے کے شوق کو دیکھ چکا تھا، اور اس نے کئی مرتبہ اشرف کو سڑک کے کنارے رات کو پڑھتے دیکھتا تھا۔ اس نے اسی وقت اشرف کی مدد کرنے کے لیے سوچا تھا، اور اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہننے کے لیے صبح ہی اشرف کو اپنے ساتھ لے کر سکول آ گیا تھا۔ سکول کا پرنسپل صاحب اس آدمی کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایک نیک آدمی تھا اور دوسروں کی مدد کرنے کو پسند کرتا تھا۔ اس لیے اس نے اس آدمی کو بھی یہی سبق سکھایا تھا کہ ہمیشہ دوسروں کی مشکل وقت میں مدد کرنی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، کیونکہ وقت کا کام ہے گزرنا، اور اس نے گزرنا ہی تھا، اور یہی وقت کی سب سے اچھی بات تھی کہ چاہے وہ جتنا اچھا ہو یا برا، وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اشرف دن رات محنت کر رہا تھا۔ وہ صبح کے وقت زیادہ تر اپنی محنت و مزدوری میں وقت گزارتا تھا اور رات کو پڑھتا رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی تو پڑھائی کے اخراجات نہیں تھے، لیکن آگے جانے کے لیے بہت زیادہ اخراجات اٹھانے تھے۔ اسی وجہ سے وہ شروع سے ہی محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اس نے پیسے جمع کرنے بھی شروع کر دیے تھے جو مشکل وقت میں اس کے کام آنے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت میں اس کو مالی مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتا اور اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہی ذات ہی سب کی مدد کر سکتی ہے اور سب کو ہی مشکل وقت سے نکال آتی ہے۔ مالی بابا سارا دن اشرف کے ساتھ رہتا تھا اور اس کی ہر مشکل کام میں مدد کرواتا تھا۔ اگر کبھی اشرف کو کچھ ہو جاتا تو وہی اشرف کی ذمہ داری کرتا تھا۔ اس شخص کی اشرف پر بہت زیادہ احسان تھے جو وہ کبھی نہیں اتار سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اشرف نے اسے مالی بابا کہہ کر پکارا تھا۔ کبھی کبھار اشرف راتوں کو رونے لگا جاتا تھا، کیونکہ اسے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ پرانے زخم جب اسے یاد آتے تھے تو وہ اسے اور زیادہ مضبوط بناتے جا رہے تھے، اور وہ دن بدن ایک مضبوط نوجوان کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اسکول میں اس کے کئی دوست بنے تھے۔ ان میں سے کچھ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن کچھ دوست طعنے دیتے تھے اور اسے یتیم یتیم کہتے تھے کہ انہیں اشرف کی حقیقت کے بارے میں کچھ بھی معلومات تھا، اور اشرف نے کبھی بھی ان پر اپنی حقیقت نہ کھولی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس پر ترس کھائیں اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ وہ اپنا مشکل وقت خود ہی کاٹنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت کو کاٹنے کے لیے مالی کو وسیلہ بنا دیا، اور وہ مالی بہت ہی ایماندار تھا اور نیک آدمی تھا۔ وہ اشرف کے ہر چھوٹے بڑے کام میں مدد کرتا تھا۔ یوں ہی سالہ دن گزرتے گئے تھے، اور چند ہی دنوں کے بعد اشرف کی 10ویں کلاس کے امتحان شروع ہونے والے تھے۔ امتحان کے لیے اشرف نے بہت زیادہ محنت کی تھی، کیونکہ وہ جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے آگے پڑھنا ہے تو اسے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اسکالرشپ لائق بچوں کو ہی ملتی تھی۔
اس لیے اس نے شروع سے ہی محنت کی تھی، اور اس نے 10ویں کلاس کے امتحان کو اچھے نمبر سے پاس کرنے کے لیے ڈٹ کر محنت کی تھی۔ اسے جو بھی چیز سمجھ نہ آتی پرنسپل خود اسے سمجھا دیتا، جس کی وجہ سے اس کی تیاری بہت ہی زیادہ اچھی تھی، اور وہ اپنی تیاری خوشی سے کر رہا تھا۔ چند دنوں بعد جب اس کے امتحانات ہوئے تھے تو اس کے امتحان بہت ہی اچھے ہوئے تھے، وہ بہت ہی خوش تھا۔ امتحان دینے کے بعد اس نے کئی جگہ پر محنت اور مزدوری دن رات کرنا شروع کر دی تھی، تاکہ آگے پڑھائی کے اخراجات کو پورا کر سکے اور اسے آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہ روک سکے۔ چند ہی دنوں کے بعد جب اس کا 10ویں کلاس کا رزلٹ آیا تو خوشی کی وجہ سے اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ اس نے اپنے صوبے میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے۔ پرنسپل صاحب اس کی کامیابی کے لیے بہت خوش تھے، اور انہوں نے اشرف کی کامیابی کے لیے بہت سی دعائیں کی تھیں، کیونکہ انہیں اس یتیم بچے پر بہت زیادہ ترس آتا، جو در در کے دھکے کھا رہا تھا اور بہت زیادہ محنت اور مشقت بھی کر رہا تھا۔ سب اس کی کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھے، لیکن کچھ حاسد دوست اب بھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو اس یتیم کو اس نے اتنے نمبر کیسے حاصل کر لیے تھے۔ کسی کو بھی اس کی محنت پر یقین نہ تھا، سبھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اشرف ان سب سے آگے بڑھے۔ اس کی محنت سے سب متاثر تھے۔ اس کو 11ویں کلاس میں داخلہ اسکالرشپ کی وجہ سے مل گیا تھا، اور کالج والوں نے اسے مفت تعلیم اور مفت ہی کتابیں دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اس کی تعلیم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کی تعلیم پر لگنے والے اخراجات تھے، اور وہی حل ہو چکے تھے۔ ازالہ اس کو مشکل حل کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ جب ہی 12ویں کلاس میں اس کا داخلہ ہوا تو وہ دوسرے شہر میں ایک گورنمنٹ کالج میں ہی پڑھنے چلا گیا تھا، اور وہیں پر ہی وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، اور وہاں پر ہی اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اشرف ایک خاموش طبع، ایک گہرے مزاج کا مالک نوجوان تھا۔ وہ ہر مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے کوشاں رہتا تھا، کیونکہ اس نے خود مشکل دیکھی تھی، اور جب کسی کو وہ کسی مشکل میں دیکھتا تھا تو وہ 1 منٹ انتظار کیے بنا اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ کالج میں نئی کلاسز کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ وہاں پر کو ایجوکیشن تھی، اس لیے لڑکیاں اور لڑکے دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ جب کالج میں گئے ہوئے اشرف کو چند ہی دن گزرے تھے، ایک دن اس کا ٹکرا ایک علینا نامی لڑکی سے ہوا تھا، جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ کالج میں راستہ بھٹک کر گئی تھی۔ اس نے بھٹک کر کے بارے میں راستہ ہی موجود کسی لڑکے سے پوچھا، اور اس نے ہی اسے غلط گائیڈ کیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ ادھر ادھر پھر رہی تھی، اور وہ لڑکے دور دور سے کھڑے ہی اسے دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے۔ اشرف نے اس کی مدد کی تھی اور اسے اس کے ڈپارٹمنٹ تک پہنچایا تھا۔ وہ اشرف کی دوست بن چکی تھی۔ وہ ایک NGO میں کام کاج کرتی تھی، اور NGO والے مختلف شہروں میں جا کر غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے تھے۔ زینب سے چونکہ اشرف کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، اس لیے سب نے اشرف سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھ لیا تھا، اور اس نے اس سے اس کے ماں باپ کے بارے میں ہی سب کچھ پوچھا تھا۔ لیکن جب علینا نے اپنے اشرف سے یہ سب پوچھا تو اس کی آنکھوں میں بھل بھل آنسو آ گئے تھے، اور اس نے علینا کو
ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی پر بھی اس کی حقیقت کھلے اور کوئی بھی اس کا مذاق اڑائے۔ اسی وجہ سے اس نے کسی کو بھی اپنی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ لیکن ایک دن تو میں نے ان سے اشرف سے اس کے بچپن کے بارے میں پوچھ لیا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے اشرف نے کہا تھا کہ مجھے بچپن ملا ہی نہیں تھا، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ زینب کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ زینب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بات اس سے چھپا رہا تھا، لیکن کیا بات وہ نہیں جانتی تھی، اور اس نے مزید پریشان سے پوچھنے کی کوشش کی، کیونکہ جب تک اشرف سے خود نہ بتاتا وہ اشرف سے اس کے ماضی کے بارے میں مزید پوچھنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے بعد علینا نے اپنا سر غصے سے ہلا دیا۔ وفا رکھنا وہ چاہتی تھی کہ اشرف سے کبھی بھی وہ کسی بھی بارے میں ایسی بات پوچھے جو اسے ناراض کر دے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اور یوں ہی 2 سال گزرنے کے بعد اشرف نے اسی کالج میں ہی بہت ہی امتیازی نمبروں میں 12ویں کلاس پاس کر لی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اپنی اس کامیابی کی وجہ سے۔ اس کے بعد اشرف نے پولیس فورس میں اپلائی کیا تھا، کیونکہ اسے پولیس آفیسر بننے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ جب کبھی وہ کسی پولیس آفیسر کو یونیفارم پہنے دیکھتا تھا تو وہ اسے حیرت سے تکتا رہتا تھا، کیونکہ اسے پولیس آفیسر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ٹیسٹ تو پاس کر لیا تھا، لیکن باقی مقابلہ بہت زیادہ سخت تھا، لیکن وہ بھی اشرف نے بہت مشکل برداشت کر کے پاس کر ہی لیا تھا۔ لیکن جب اشرف کا جسمانی اعضاء کا ٹیسٹ ہوا تو وہ معذور پاؤں کی وجہ سے اشرف کو مشکلات کا کافی حد تک سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن چونکہ وہاں پر موجود ایک آفیسر پرنسپل کا دوست تھا، جب اس نے پرنسپل صاحب سے اشرف کی کہانی سنی تو وہ بہت ہی غمزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایک صاف دل آدمی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اشرف پر ترس کھاتے ہوئے اسے پاس کر دیا تھا، پاؤں کے آپریشن ہونے کے باوجود، کیونکہ اس نے جب اشرف کو بھاگتا ہوا دیکھا تو اس کی چال میں کوئی بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، اس لیے اس نے اشرف کو پاس کر دیا تھا۔ اور اسی وجہ سے اشرف بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ پولیس آفیسر بننے کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ اشرف آخر کار کامیاب ہو چکا تھا۔ جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے وہ حاصل کر لیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر لیا تھا، اور جلد ہی اسے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے بلایا جانا تھا۔ لیکن جو ہی اس نے پولیس کی یونیفارم پہنی، اس کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے۔ اسے اپنے والدین کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، کیونکہ اس کی والدہ کی بھی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ اس کا بڑا بیٹا آفیسر بن جائے۔ لیکن اب جب وہ بن چکا تھا اس کی والدہ ہی اس کا ساتھ نہ تھی۔ لیکن اسی وقت مالی بابا کمرے میں داخل ہوا۔ جب اس نے اشرف کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے، لیکن اس نے اشرف کے ماتھے کو چوما اور اشرف کو تسلی دی کہ جلد از جلد وہ اپنے والدین سے بھی مل لے گا۔ اور جلد ہی اشرف پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ بچہ جسے ورکشاپ کے مالک نے مار مار کر نکال دیا تھا، آج وہ بچہ اس قابل بن چکا تھا کہ آج وہ سب کی مدد کر رہا تھا، اور وہی سب کو انصاف دلاتا پھر رہا تھا۔
جسے 15 سال پہلے ورکشاپ کے مالک نے روند کر اپنی دکان سے نکال دیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ جب اشرف کو اس کی پہلی کمائی ملی تھی تو اس نے اپنی پہلی سیلری ایک یتیم خانے میں دے دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت خوشی محسوس کر رہا تھا، اور اس خوشی نے اسے اندر تک سرشار کیا تھا۔ اس کی اس نیکی کی وجہ سے نہ صرف مالی بابا خوش تھا بلکہ پرنسپل صاحب بھی بہت خوش تھا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد اسے علینا ملی تھی، جو چند دن ہی پہلے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد امریکہ سے واپس لوٹی تھی۔ وہ بھی میری کامیابی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اب وہ اس این جی او کی مالکن بن چکی تھی، اور وہ بھی انسانی حقوق کو پورا کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ جلد ہی اشرف نے اپنی کامیابی سے گھر بنا لیا تھا، اور وہ اپنے اس گھر میں مالی بابا اور پرنسپل کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا، کیونکہ اب وہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کا کوئی بھی سہارا نہ تھا، کیونکہ مالی بابا نے ساری زندگی شادی نہ کی تھی اور پرنسپل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اشرف ان دونوں کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ ان دونوں نے اشرف کی اس وقت مدد کی تھی جب اشرف بے یار و مددگار در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ان کے اشرف پر بہت زیادہ احسانات تھے، اب ان کے تمام احسانات اتارنے کی باری تھی، اس لیے ان کے بہت زیادہ منع کرنے کے باوجود بھی وہ انہیں اپنے گھر لے آیا تھا۔ لیکن اب وہ دونوں مل کر اشرف پر شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، کیونکہ وہ اب اشرف کی اولاد کو دیکھنا چاہتے تھے اور اس کی اولاد کے ساتھ وہ کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ لیکن جب بھی اشرف شادی کے بارے میں سوچتا تھا، اس کی آنکھوں میں اچانک سے علینا کا چہرہ آ جاتا تھا، کیونکہ وہ کالج کے زمانے سے ہی علینا کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں علینا کے لیے پسندیدگی کے رنگ مالی بابا کب سے دیکھ چکے تھے، لیکن وہ اشرف کے انتظار میں تھے کہ کب وہ خود آ کر اس سے بات کرے گا۔ لیکن اشرف کی طرف سے مکمل خاموشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خود ہی اس کی شادی کی بات کو چھیڑ دیا۔ وہ اشرف کی خاموشی کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اشرف خود ان کے پاس چل کر آئے اور انہیں شادی کے بارے میں بتائے، لیکن اس کی طرف سے مکمل طور پر خاموشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اشرف سے چھپ کر ہی علینا کے گھر رشتہ بھجوایا تھا۔ علینا کے والدین نے جب علینا سے رشتے کے بارے میں بات کی تو اس نے بھی رضامندی دے دی تھی، کیونکہ وہ بھی اشرف کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب علینا کے گھر والوں نے اپنی رضامندی دے دی تھی تو ایک دن چند ہی گواہوں کی موجودگی میں علینا اور اشرف کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ پہل جب اشرف کو نکاح کی خبر ملی تو اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ در حقیقت وہ اپنے والدین کی موجودگی میں نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر چونکہ اس کے والدین اس کی کافی کوشش کرنے کے بعد نہ ملے تو اس نے نکاح کر لیا تھا، اور نکاح کرنے کے بعد علینا کی رخصتی بھی ہو گئی۔ لیکن اشرف اس سے نیا رشتہ بنانے سے ڈر رہا تھا۔ دوسری طرف ورکشاپ کا مالک جعفر اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس کی دکان بھی چند سالوں میں خسارے میں جانے کی وجہ سے بند ہو چکی تھی۔ ندیم نے چونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اس سے لوٹتا رہا تھا۔ یہ نوبت آ گئی تھی کہ دکان بالکل خالی ہو کر بند ہو چکی تھی۔
جس کی وجہ سے ٹینشن لے لے کر جعفر بیمار ہو چکا تھا، اور اس کا بیٹا جو اس کی تیسری شادی 60 سال کی عمر میں کرنے سے ہوا تھا، وہ اب بہت بڑا جواری اور نشئی بن چکا تھا۔ جب وہ نشے کی حالت میں گھر آتا تھا تو وہ کسی کو بھی نہ چھوڑتا، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی، اسے بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیتا تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنے گندے دوستوں کو بھی گھر پر لے آتا تھا، اور وہیں پر ہی وہ نشہ کرتا تھا، اور وہ سب مل کر جوا کھیلتے تھے۔ سب اس کے دوست گھر آتے تھے تو وہ اپنے والدین کو گھر سے نکال پھینکتا تھا، اور سب نے اسے کئی مرتبہ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی کی بات ہی نہ سنتا تھا اور نہ ہی وہ مانتا تھا۔ جعفر اپنے بیٹے سے بہت زیادہ تنگ تھا، کیونکہ بیٹے کی وجہ سے اب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ جعفر اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ جعفر کا بیٹا اب ساری جائیداد پر خود ہی قابض ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہی باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، کیونکہ جعفر اسے مارتا پیٹتا تھا۔ جب وہ نشے کی حالت میں گھر آتا تھا، ایک دن نشے کی حالت میں ہی اس نے جعفر کو دھکے دے کر نکال دیا تھا، کیونکہ اس کے بیٹے نے اسے رات کے اندھیرے میں نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے رات کو سڑک پر در بدر پھر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک دکان میں موجود مالک پر پڑی، جو وہاں کام کرنے والے لڑکے کو بہت ہی بری طرح مار رہا تھا۔ جعفر نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو اسے اشرف یاد آ گیا، کیونکہ وہ اشرف کو بھی اتنے برے طریقے سے مارتا پیٹتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اشرف نے دکان میں موجود سب لڑکوں سے اس کی زیادہ خدمت کی تھی۔ جعفر جلد ہی اس دکاندار کے پاس گیا تھا اور وہاں سے اس لڑکے کو رہا کروایا تھا، اور اسے وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ لڑکا بھی یتیم تھا، اسی وجہ سے دکاندار ہر چھوٹی بڑی غلطی کی وجہ سے اسے مارتا اور پیٹتا تھا، کیونکہ دونوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے وہ دونوں سڑک پر ہی سو گئے تھے۔ صبح اٹھتے ہی جعفر کو خبر ملی تھی کہ شہر میں ایک نیا ایس پی آیا ہوا ہے، اور اس نے کھلی کچہری لگائی ہوئی ہے، تاکہ جس کا جو بھی مسئلہ ہو وہ اس کے پاس آ کر حل کروائے، اور وہ لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتا پھر رہا ہے اور سب کو انصاف دلوائے گا۔ جعفر اپنے بیٹے کی شکایت لگانے کے لیے جب وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے موجود ایس پی کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ اشرف ہی تھا، جو لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں مشغول تھا۔ اس نے ابھی تک جعفر کو نہیں دیکھا تھا۔ اس ایس پی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بیٹی بھی موجود تھی، وہ اشرف کی ہی بیٹی تھی، جو کہ اس کی گود میں بیٹھی کھیلے کودے جا رہی تھی۔ جعفر یہ سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی اشرف ہے جسے وہ بہت زیادہ مارتا پیٹتا تھا۔ اشرف کو پولیس کی یونیفارم میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان تھا، کیونکہ اسے اچھی تک یاد نہیں ہو رہا تھا، یا وہ خود یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے چند ہی دنوں کے بعد ندیم نے اشرف کے بھاگنے کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس وقت ندیم اور اس نے اشرف کے بارے میں بہت سی باتیں کی تھیں کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ہی کام کر سکتا ہے، باقی تو وہ اپنی ساری زندگی کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ ان کی اولاد سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اسے اس مقام پر دیکھ کر جعفر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا۔ وہ یہ سب باتیں ابھی تک اپنے ذہن میں سوچے چلا جا رہا تھا کہ اچانک خود کو تکتے پا کر اشرف کی نگاہیں
جب جعفر کی طرف آئیں تو وہ دوبارہ پلٹنا ہی بھول گئیں۔ اشرف اپنی بیٹی کو نیچے اتار کر جعفر کی طرف بڑھا اور جا کر جعفر کے گلے لگ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے، اور جعفر کو دیکھ کر اشرف کو اپنے والدین کی یاد آ گئی۔ وہ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے گلے لگے روتے رہے تھے، اور وہاں پر موجود تمام افراد ان کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے گلے لگانے کے بعد الگ ہو گئے تھے، اور اشرف نے جعفر کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنی ہی کرسی پر جا بٹھا دیا تھا۔ اشرف نے سب لوگوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور خود جعفر کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ گھر جا کر اشرف نے جعفر کو آرام کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اور جلد ہی ناشتہ کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ آرام سکون کرنے کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو اس نے خود کے ساتھ بیتی سنائی کہ کس طرح ندیم نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور اس کا سارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کے لیے بڑھاپے میں ایک نشئی اور جواری بیٹے سے اسے نوازا تھا، اور اس بیٹے نے کس طرح نشے کی حالت میں اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے جو ظالم کو چھوٹ دیتی ہے تاکہ وہ توبہ کر لے، لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے کیے گئے تمام اعمالوں کا بدلہ لیتا ہے۔ اور جعفر کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کیے تمام اعمالوں کی سزا اس دنیا میں ہی دے دی تھی، لیکن جعفر کے ساتھ گزرنے والے واقعات کے بارے میں سن کر اشرف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جعفر کے ساتھ یہ سلوک کرے، لیکن وہ اب جعفر کو در بدر پھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جلد ہی اشرف جعفر کے بیٹے کے خلاف قانونی کارروائی کرواتا ہے، اور جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور جلد ہی جعفر کے بیٹے کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی، کیونکہ اس نے نشے کی حالت میں ہی اپنے ایک دوست کا قتل کر دیا تھا۔ اشرف نے جعفر کے لیے رہائش اور علاج کا انتظام کیا تھا بغیر اس پر کوئی احسان جتائے۔ اشرف کو کافی سال گزرنے کے بعد اپنے والدین کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے پرانا گھر چھوڑ کر ایک دور دراز کے علاقے میں ایک گاؤں میں جا کر پناہ لے لی تھی، اور اس کے سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ سب گاؤں میں ہی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اشرف ان سب کے پاس گیا تھا اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس کے والدین اور اس کے بہن بھائی اس کے گلے لگ کر بہت روئے تھے، لیکن جلد ہی اشرف کو گاؤں سے شہر آنا پڑا تھا، کیونکہ اشرف کو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے بلوایا گیا تھا اور اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھی۔ لیکن گاؤں سے واپسی پر وہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنی باقی زندگی کو گزارنا چاہتا تھا۔ لیکن شہر آ کر جو خبر اشرف کو ملی تھی اس نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی ہلا کر رکھ دی تھی۔ مالی بابا رات کو ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی وفات نے اشرف کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہی ساری زندگی اشرف کی زندگی میں والد کا کردار نبھایا تھا، اور اشرف آج اس کی ہی وجہ سے اس مقام پر تھا۔ انہوں نے ہی اشرف کو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے مدد کی تھی۔ جلد ہی ان کی وفات کے بعد اشرف نے شہر میں ایک یتیم خانہ ان کے نام کا بنایا تھا۔ اس یتیم خانے میں نہ صرف یتیموں بلکہ مسکینوں اور غریبوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔
اور وہاں پر یتیم بچوں کے لیے مفت تعلیم حاصل کرنے کی بھی سہولت موجود تھی۔ جعفر اپنی زندگی کے آخری ایام اس یتیم خانے میں ہی گزارنے لگا تھا۔ وہ وہاں پر چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ سب اپنی زندگی میں پرسکون تھے اور اشرف سب کو ایک ساتھ لے کر عمرے پر گیا تھا۔